الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولدت مطهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. درود پڑھو سب. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں
جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں تو قبر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ میرے آقا تیری سیرت تیری صورت اس زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے۔ محمد رسولی خواہم خدا را خدا است عشق مصطفیٰ را۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ صاحب صدر گرامی قدر، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، میرے ذمہ موضوع لایا گئے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں تو سب پریشان ہو بڑے، انت دے دوے اڈے دے خیر تے وہ بالکل ٹھیک بیٹھے تھے۔ تو حالے کرنا دا مسئلہ کوئی ہے تو ساگو پتہ نہیں ہے، لیکن تو مہربانی کرو یا سامنے نہ باؤ اتھا باؤ، میں ڈسٹرب تھی نہ بیٹھا تو اور کو دیکھ کے۔ دوستو، انتہائی افسوس ہوں دے جنن اے گال سنی میں دیئے کہ میاں فلاں بندے میلاد نہیں منے دے، فلاں منے دن، فلاں منکر ہن، فلاں انکار کرے دن۔ یعنی میرے آقا دے میلاد دے ہوتے بحث و تمہیز کو نزاع بنامنا، جھگڑا بنامنا، یہ ایسی شے ہے کہ جے کو سن کے دیکھ کے باطل قوتاں، یہود و ہنود، عیسائیت، غیر مسلم کھل دن، مذاق کرے دن کہ دیکھو جی اے مسلمانوں دے گروہ ہیں جنہاں کو 1400 سال بعد بھی یہ پتہ نہیں چلیا کہ سارا نبی جمے نہیں جمیا، پیدا ہوئے نہیں ہوئے، کیویں آئے، کیا ہا کیا نہ ہا، کہ میلاد دا معنی تھی دے جمنا، پیدا ہونا۔ العیاذ باللہ میاں جڑے نعوذ باللہ میلاد دا انکار کریں دن گویا وہ اپنے نبی دے جمن دا انکار کریں دن۔ میری گال سمجھ آ رہی؟ کیونکہ لفظ میلاد اے نہ تو سرائکی زبان دا لفظ ہے،
نہ فارسی دا لفظ ہے، نہ اردو دا لفظ ہے، نہ پنجابی دا لفظ ہے، بلکہ لفظ میلاد اے عربی زبان دا لفظ ہے۔ جنہاں دل ٹھرے زور نال سبحان اللہ۔ کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ عربی دا۔ آرے تو آنے معلومات ہی چھوڑنا چاہیے دائے کہ اللہ دا جڑا دین ہے وہ سارے دا سارا عربی زبان ہی چاہیے۔ تو آنی میری بنیاد جیدے ہوتے ایسا مسلمان ہوئی ہے وہ کلمہ طیبہ ہے نا؟ آرود نو جزن، پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوجا جز پڑھو چاہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ کیڑی زبان دے اندر ہے؟ اگر کوئی بندہ غیر مسلم ساری زندگی یہ آخدہ راوے کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پڑھدا راوے ایویں آہدہ راوے مسلمان تھی سی۔ جب تک کہ عربی زبان دے اندر اس کلمے کو نہ پڑھ سی اس وقت تک مسلمان نہیں۔ آزان کیری زبان دے اندر ہے؟ عربی۔ ایک مؤذن آ کے مسجد سپیکر کھول کیا دے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ 5 دفعہ پڑھے کیا اکسو آزان ہوئی؟ میں گل سمجھے نہ پی ہوں دی نہیں۔ جب تک کہ عربی زبان دے اندر آزان نہ دے سی تا وہ آزان نہیں۔ سارا کلمہ عربی زبان دے اندر، آزان عربی زبان دے اندر، نماز عربی زبان دے اندر، نماز جنازہ عربی زبان دے اندر، یہ اللہ دا قرآن عربی زبان دے اندر، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث عربی زبان دے اندر، سارے آقا دی زبان عربی، ملائکہ دی زبان عربی، جبریل دی زبان عربی، انبیاء دی زبان عربی، خود خدا دی زبان عربی، قبر دا سوال و جواب بھی عربی۔ تے جڑے ویلے انشاءاللہ اسا جنت ویسوں تو ہاری ساری زبان بھی کیڑی زبان ہو سی؟ عربی۔ معلوم ہویا جو عربی دے اندر ہے وہ دین ہے، جو عربی چ نہیں وہ دین نہیں ہے۔ تو لفظ میلاد میں دسنا یہ چاہتا ہوں، لفظ میلاد کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ عربی دا۔ تو میلاد دین ہی چھے، میلاد کسی چھے؟ دین ہی چھے۔ جڑا میلاد دا انکار کریں دے گویا او دین دا انکار کریں دے۔ جی ہی کلو میں ود کیا کھاں کہ لوگ تو کو ہک میلاد دسیندن، سنویندن، منویندن۔ علماء دیوبند خادم اپنے آقا دا ہک نہیں بلکہ ڈوڈو میلاد بنے۔ جیسا دل ٹھرے زور نال سبحان اللہ۔ کتنے میلاد بنے ہیں؟ میں ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں، اللہ دا قرآن گواہ کر کے عرض کر رہا ہوں۔ اسا ایک میلاد نہیں، کتنے میلاد بنے ہیں؟ 2 میلاد۔ ایک میلاد جسمانی ہے، بیا میلاد روحانی ہے۔ ایک میلاد جسمانی ہے، بیا میلاد
روحانی ہے جنہیں توڑا میرا وجود دو چیزاں نال مرکب ہے، ایک جسم ہے ایک روح ہے، ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں میرے آقا دا ایک میلاد جسمانی ہے ایک میلاد روحانی ہے۔ میلاد جسمانی وہ ہے کہ جب میرے آقا سیدہ طاہرہ آمنہ دے بطن مبارک وچوں محمد بن عبداللہ بڑھ کے ظہور پذیر ہوئے، وہ میرے آقا دا میلاد جسمانی ہے۔ اور میلاد روحانی کہ جب 40 سال بعد غار حرا وچوں ختم نبوت دا تاج سر تے سجا کے محمد بن عبداللہ تو محمد الرسول اللہ بڑھ کے تشریف گئے، اے میرے آقا دا میلاد روحانی ہے۔ رہی بات میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مسعود تھی، دوستو حضور فرمیندے کنت نبیہ و آدم بین الماء والتین، میں انویلے بھی اللہ دے علم دے اندر نبی ہم کہ اجن حضرت آدم علیہ السلام بھی گلگارے دے اندر۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں انتو کو میں بہزاویے دے نال سمجھاواں کہ میرے آقا آمنہ دلال عبداللہ دے چندر محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دا تذکرہ میرے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زبان قدرت دینال اپنی زبان قدرت دینال اس وقت فرمایا جس وقت نہ آسمان ہے نہ زمین نہیں، نہ حجر شجر نہ نباتات و جمادات، نہ جنات نہ ملائکہ، نہ جبریل نہ میکائیل، نہ اسرافیل و اسرائیل، نہ لوح نہ قلم، نہ عرش نہ کرسی، نہ دنا نہ فتح اللہ، نہ قاب قوسین نہ ودنا، نہ اولیاء نہ اتقیاء، نہ اصفیاء نہ اخیار، نہ تابی نہ صحابی۔ او میرے دوستوں میرے بزرگوں نہ اے جہان نہ کوئی بیا جہان، نہ عالم دنیا نہ عالم برزخ، توجہ کرائے یہ جتنی کائنات سب اللہ دی مخلوق ہے، سب اللہ نے پیدا فرمائیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ قرآن جڑا اللہ دا کلام ہے، یہ خدا دی مخلوق نہیں ہے، اللہ دی مخلوق نہیں ہے۔ میرے دوستوں تورات بھی کتاب ہے، زبور بھی کتاب ہے، انجیل بھی کتاب ہے، وہ اللہ دیا کتاب ہے، لیکن قرآن جتھا کتاب ہے وہ تھائی کتاب ہومن دے نال نال اللہ دا کلام ہے، مخلوق نہیں ہوتی، اے خدا دا کلام ہے۔ اور مالک لم یزل فرمیدن میں اس کلام دی تلاوت اپنی زبان قدرت دے نال اس کائنات دے بڑھاون تو 9,000 سال پہلے کی تھی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ کتنا عرصہ پہلے؟ کائنات بناون دے 10,000 سال پہلے، ٹھیک ہے نا؟ تے سادہ عقیدہ ہے، سادہ ایمان ہے، ایک قرآن ہے جڑا دو گتیاں دے اندر ہے، ما بین الدفنتین، یہ علمی قرآن ہے، تے ایک او قرآن ہے جڑا مکہ تے مدینہ دیاں گلیاں دے اندر چلدا پھردا نظر آندے، او عملی قرآن ہے۔ وہ کون ہے؟ عملی قرآن ہے، علمی قرآن، ایک گتیاں تے کاغذاں تے لکھیا ہویا،
تے عملی قرآن آمنہ دلال محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ نے قرآن دی تلاوت ویلے کیتی ہے جلے کائنات بھی نہیں بنی تے کائنات دے بنن تو بھی 10,000 سال پہلے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، توجہ فرمائے، سمرا والے ہو توجہ نال باس ہوتے پتہ چل سی۔ سنو جی میں تو تے میں انسان ہے، تیری میری زندگی دی دار و مدار دل دے اتے کھڑی ہے۔ جے دل دھڑک دے دل زندہ ہے تے انسان زندہ ہے۔ جے دل ختم ہو ونجے بندہ مک ویندے، بندہ باقی نہیں رہندا، زندہ نہیں رہندا۔ اے جڑا اللہ دا قرآن ہے، اس قرآن دا دل سورہ یاسین ہے۔ این دی ماں قرآن دی ماں سورہ فاتحہ ہے، سورت فاتحہ جدے بارے اللہ دا قرآن خود آپ پہ اعلان کریں دے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے لوگوں، میں تو اے میرے محبوب اصل تو کو 7 آیات عطا فرمائیاں تے قرآن عظیم عطا فرمایا۔ وہ 7 آیات سورہ فاتحہ ہیں، پورا قرآن ایک پاسے، اے سورہ فاتحہ پورے قرآن دا خلاصہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علماء نے لکھے اے سورہ فاتحہ قرآن دی اماں تے سورہ یاسین قرآن دا دل۔ میرے تو پہلے مولانا عبد المجید صاحب کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ذاتی نام پہلے سے نیال ایک محمد تیری احمد۔ میرے آقا نے فرمایا انا محمد انا حامد انا احمد انا حامد انا شافی انا حاشر انا حاشر انا طه انا یاسین۔ حضور فرمائیں کہ میرا ایک نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ یاسین۔ یاسین کے دا نام ہے یار؟ حضور دا نام گننے تو کیا تھیں دے؟ یاسین کے دا نام ہے، میرے آقا دا نام ہے۔ حضور فرمائیں انا یاسین، میں یاسین تے میں تو گلے سے بھی سورہ یاسین قرآن دا دل ہے، قرآن دا دل جے آؤ یہ لفظات غور کرو، لفظات غور کرو، ہن توجہ کرے سو تے میری گل سمجھ آوے سی۔ مولانا تشریف گھنائن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ فرمیدہ پہ کیڑے ویلے جلے کائنات نہیں بنی، کائنات نہیں بنی تے کائنات دی کوئی چیز بھی نہیں بنی۔ اللہ ہوں ویلے تلاوت پیا کریں لے کہ یاسین یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ اے میرے یاسین یعنی اے میرے محبوب، میں کو قسم ہے اس قرآن عظیم دی، میں کو قسم ہے اس قرآن عظیم دی کہ انکا یہ لفظ کا جڑا ہے یہ مخاطب دی ضمیر ہے۔ کس دی ضمیر ہے؟ سارے لسو جا کس دی ضمیر ہے؟ مخاطب۔ مخاطب کے کو آدھن 180 دیاتی لوگ ہیں، میں تورے نال گل کر رہی ہوں، تو سا میرے مخاطب ہی وے، میرے سامنے ہی وے، میرے سامنے ہی وے تے غائب دی ضمیر ہوں دیئے ہوا
میں دسنا یہ چاہتا کہ کائنات دے بنن تو 10,000 سال پہلے بھی جرلے اللہ نے اس قرآن دی تلاوت کی تھی انہوں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا، یعنی انہوں بھی میرے محبوب میرے اللہ دے سامنے، میرے اللہ دے سامنے، کیونکہ انکا اے دلالت کرے دے موجودگی تے مخاطب تے قرآن ایک مقام نہیں. فرمایا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. شان رسالت. میرے دوستو میرے بزرگو، میں ایک عملی قرآن، ایک علمی قرآن، ایک عملی قرآن. آؤ قرآن دے سمندر دے اندر جو ہوتا لاؤ تے پتا چل دے اللہ تبارک و تعالی جس مقام تے بھی کوئی قسم اٹھے دن خدا کو قسم چاون دی ضرورت تے نہیں ہے، لیکن اس مقام تے قسم چاہدن جنہیں میرے کہیں مقام دا کسے چیز دا کہیں ذات دا شان دوبارہ کرنی ہوئے، عظمت دوبارہ کرنی ہوئے، رفعت دوبارہ کرنی ہوئے، مقام دوبارہ کرنا ہوئے، اتھا اللہ پاک قسم چاہدن. قرآن پڑھو اللہ فرمے دے فلا وربک، فلا وربک، اللہ فرمائے میرے کو قسم ہے، میرے کو قسم ہے تیرا رب ہومن دی. اللہ تو آسمان دا رب، زمین دا رب، حجران دا رب، شجران دا رب، نباتات دا رب، جمادات دا رب، حیوانات دا رب، عرش دا رب، لو قلم کرسی انہاں دا تو رب، جنت دا تو رب، اللہ ملائکہ دا تو رب، جبریل دا رب، میکائیل دا رب، اللہ تو آدم دا رب، نوح دا رب، ابراہیم و زکریہ دا رب، ساری کائنات دا رب. بتے کیا دیں فلا وربکا. لوگو اللہ دے اے کائنات دے انسانوں، بے شک میں ساری کائنات دا رب ہوں، لیکن پوری کائنات دا رب اکھوامن دے اندر میں کو اتنا مزہ ہی نہیں آتا جتنا مزہ اس بات دے اندر آدھے کہ میں آکھاں اے آمنہ دے لال میں تیرا ہی رب ہوں، میں تیرا ہی رب ہوں. اس واسطے فرمایا فلا وربکا. اے لوگو میں کو اپنے اس محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رب ہومن دی قسم ہے. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں آپ گزارش کر رہے ہوں کہ جن کائنات نہ بنی، حجر و شجر نہ بنے، تے رب نے اپنی زبان قدرت دے نال میرے محبوب کو یاسین کر کے تے قرآن دی عظمت دی مالک لم یزل نے قسم چاہ کے گیا انکا لمن المرسلین، تو رسول دا سردار، تو نبیہ دا سردار، تو آدم دا سردار، نوح دا سردار. اللہ آدم موجود نہیں ہے، شیش موجود نہیں ہے، ابراہیم موجود
موجود نہیں ہیں، اسماعیل موجود نہیں ہیں، حضرت اسحاق موجود نہیں ہیں، یوسف و یونس علیہ السلام موجود نہیں ہیں۔ فرمایا وہ آسن لیکن انہاں دیاں سرداریاں دا تاج، انہاں دیاں سروریاں دا تاج میں آمنہ دے لال دے سر تے سجے نہ پیا۔ اس واسطے میں قسم پیا چاہنا کیڑے ویلے اجل انہاں دا وجود نہیں ہے، اجل اے جمع نہیں ہے، اجل اے پیدا نہیں ہوئے، لیکن رب میلاد روحانی دا تذکرہ کر رہا ہے، رب میلاد روحانی کو بیان کر رہا ہے۔ او میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس واسطے علماء دیوبند عقیدہ کہ حکمت عقیدہ میلاد جسمانی ہے، بیا میرے عقیدہ میلاد روحانی ہے۔ میلاد جسمانی دے اندر صورت دا بیان ہے تے میلاد روحانی دے اندر سیرت دا بیان ہے۔ توجہ ہے نا؟ میلاد جسمانی دے اندر صورت دا بیان تے میلاد روحانی دے اندر کیڑی شے دا بیان ہے؟ اللہ دے چاہ کیڑی شے دا بیان ہے؟ سیرت دا بیان۔ اساں صورت دے بھی قائل ہیں، اساں سیرت دے بھی بولو قائل ہیں۔ صورت ایسی صورت کہ اس جیسی کوئی صورت بولو نا ہے کوئی نہ، دنیا تے نہیں، کسے جہان چی نہیں۔ یہ اللہ دا صرف دنیا والا جہان نہیں، الحمدللہ رب العالمین، میرے اللہ دے کئی جہان ہیں۔ کسے بھی جہان دے اندر، کسے بھی جہان دے اندر میرے آقا دی صورت جیسی اور صورت کیوں؟ اللہ فرمائے دے میں وہ قالب ہی کو بنائے، جے قالب دے اندر آمنہ دے لال دی صورت بنائی اور وہ قالب بنا کے ختم کر دیتے۔ مولانا عبد المجید سے بھونے بیان کر رہے ہیں، سننے بے آوے، لیکن میرا ذہن اگل کرے نہ پیا ہاں۔ انہیں آنکھے حضرت عبد المطلب آنکھے میں ایسا نہیں ڈٹھا، آمنہ نے آنکھے میں ایسا لال نہیں ڈٹھا، حلیمہ آنکھے میں ایسا لال نہیں ڈٹھا، ابو طالب ڈٹھے اوادے میں ایسا لال نہیں ڈٹھا۔ تو رب نے جل جبریل کو آنکھے نا ون اس مکالمے دے اندر تو بھی شریک ہو۔ جبریل آکھن لگا اے تسا ڈٹھا کیا ہے؟ آدم جیسا، آدم جیسا میں او جبریل ہوں، جے آدم جیسا اللہ دا نبی ڈٹھے، جے نوح جیسا نجی اللہ ڈٹھے، جے ابراہیم جیسا خلیل اللہ ڈٹھے، کلیم اللہ ڈٹھے، لیکن نال نال جبریل آدھے آفاقہا گردی دام، مہرو بتا ورزی دام، بسیار خوباں دی دام، لیکن تو چیزیں دیگری آدھے میں سارے آفاق ڈٹھن، سارے جہان ڈٹھن، ساری کائنات ڈٹھیے تے سارے جہانہ انچ پھر کے ڈٹھے، سارے جہانہ انچ پھر کے ڈٹھے، مہرو بتا ورزی دام، بسیار خوباں دی دام، لیکن تو چیزیں دیگری، تو چیزیں دیگری اس جیسا نہیں ڈٹھا۔ اللہ نے آکھے جبریل تم بھی کیڑا تیر مار دیتے، تو بھی جو آدھیں کہ اس جیسا نہیں ڈٹھا، جے میں خدا کو نہ پوچھے تو میں اے آدھا کہ میں اس جیسا پیدا ہی نہیں کیتا، تو دیکھ کی تو گندہ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ جب میں اس جیسا پیدا ہی نہیں کیتا تو کی میں دیکھ گننے کیوں؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن لوگوں میں پیدا کیتا گیا، میں کیا کیتا گیا بولو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جی سیدہ آمنہ طاہرہ دی زبانی سننا چاہتے ہو تے سیدہ فرمیندیاں کہ میرا لال میرا پیارا
اگر میرے بطن مبارک دے اندر نہیں آ میرے بطن مبارک دے اندر ہاں باہر نہن تشریف گن آئے میں مکہ دیا گلیاں دے اندر جب چل دیا میں پہاڑا کول گزر دیا میں جبانا کول گزر دیا میں درختہ دے کول گزر دیا میں پانیاں دے کول گزر دیا تے درختہ دیا پتیاں وچوں پہاڑاں دے پتھراں وچوں میں کو آوازاں یال کہ بشری لکیا آمنا ابشری لکیا آمنا فإنکی قد حملتی بسید المرسلین فَإِذَا وُلِدْتِ سَمِّيهِ مُحَمَّدًا حضرت آمنہ دین میں کو پتھر بول بول کے آدیان پتھر علا علا کے آدیان درخت علا علا کے آدیان آمنہ تے کو خوشخبری ہوئے آمنہ تے کو مبارکہ ہوئے فَإِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ اے آمنہ تو حاملائے نبیت رسولہ دے سردار دی فَإِذَا وُلِدْتِ جرل تو انہ کو جماوے جرل تو انہ کو پیدا کرے تیرے پیٹ وچ جرلے جب میں تو انہ دانا تجویز نہیں کرنا انہ دانا میں ازل تو محمد تجویز کر چھوڑے تو دوستو میلاد دا مانا جمنا میلاد دا مانا پیدا ہونا سادہ عقیدہ ایمان ہے کہ میرے آقا جمعنا میرے آقا پیدا ہوئے ہونا ہے کہ میلاد دا مانا کہ جب من پیدا ہوئے میرے آقا جمع ہیں میرے آقا پیدا ہوئے لیکن پیدائش دے اندر فرق ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک توڑا جمنا میرا جمنا توڑی اولاد دا جمنا میری اولاد دا جمنا ایک آمنہ دے لال دا جمنا اور میرے دوستوں میرے بزرگوں سدا عقیدہ ایمان ہے کہ جیویں اللہ اپنی خدائی دے اندر بے مثل تے بے مثال ہے ایویں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصطفی دے اندر بے مثل تے بے مثال ہے ایک پانی دا جگ اے بھی ہے جڑائی نہ دوستانے اتھا سامنے رکھے اے نلکے دا پانی اے تالاب دا پانی اے بورنگ دا پانی اے پیٹر دا پانی تے میرے دوستو میرے بزرگو ایک کو پانی ہے تو سا جناب اتھو پاکستان تو چل دے وے 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کریں لے وے 1.5 لاکھ خرچ کریں دے بعد جدہ پہنچ دے وے جدہ پہنچن دے بعد میرے دوستوں میرے بزرگوں مکہ پہنچ دے وے مدینہ طیبہ پہنچ دے وے میرے لے مدینہ پہنچ دے وے کھجورہ گھل کے آنے وے جلے مکہ پہنچ دے وے اتھوں ہکین پانی دی بھریں دے وے پانی او بھی ہے پانی اے بھی ہے جلے ہی تھما دے وے لوگ توڑے کو لانن اے تمنا گھن کے کہ ونیوں زمزم پی کے آؤں سپی زمزم دی دے دے وے آدھے وے ہے تا پانی او آدھے میاں پانی دے اندر فرق ہے پانی دے اندر فرق ہے اے بھی پانی ہے او بھی پانی لیکن ان شہر کو عظمت کتھو مل لیے مقام کتھو ملے شان کتھو ملے توجہ کرائے کہ جتھا میرے سونے دے قدم لگے سونے دے کیا لگن زورن بولو قدم مبارک لگن لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ فرماتے میں کو قسم ہے یہ شہر مقدس دی اللہ کیوں قسم چاہتی
اندے مکہ دے اندر کعبہ موجود فرمایا نا، حجر اسود موجود فرمایا نا، زمزم موجود فرمایا نا، مقام ابراہیم فرمایا نا۔ قسم اس واسطے چاہتی ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ جب تو نے پاک تے مقدس قدم مبارک لگن، میں خدا این شہر دیاں قرآن دے اندر قسمہ چاہتی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن پڑھیا کرو۔ یہ قرآن سارے دا سارا میرے آقا دی صورت بھی بیان کریں دے، سین دی سیرت بھی بیان کریں۔ اور اللہ نے یہ میرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ ہے کہ کائنات دے اندر جی میں توجہ میرے پاس ہے، این قرآن دے لفظاں دی حفاظت فرمائیے، این دے معانی دی بھی اوہ حفاظت فرمائیے۔ کیوں؟ کہ ان دے اندر میرے محبوب دی سیرت طیبہ موجود ہے۔ سائیں دی کیا موجود ہے؟ سیرت طیبہ موجود ہے۔ اللہ کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دوستو، کوئی زندگی دا ایسا پہلو نہیں، کوئی بھی میرے آقا دے وال برابر دی زندگی دا ایسا پہلو نہیں جن دی حفاظت اللہ نے نہ کی دی ہوئی۔ یہ علماء کرام میلاد دے مہینے دے اندر آنن تے تو کو حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ سنے دن، سید خاندان دا ذکر سنے دن۔ آج میرے جلسے دے اندر میریاں مانیاں، میریاں بیبیاں، میریاں بہناں بھی آئیاں بیٹھی ہیں، انہاں دے واسطے میں ایک تحفہ پیش کر رہا کہ جب میرے آقا جبریل پیدا ہوئے، علماء بیان کریں کہ حضور علیہ السلام کو آپ دی دائیہ سیدہ حلیمہ گھر دے اندر جا کے گھر رہیے، دور درازوں دے سفر کر کے آئیے، اور جن گھر دے اندر گھر رہیے حضور علیہ السلام دا ایک رضائی بھرا بیا تے حضور علیہ السلام دی ایک رضائی ہمشیرہ کھیر پیمن والی ہمشیرہ اور بھی اس گھر دے اندر موجود ہے۔ انہاں دا تذکرہ بھی سیرت نگاراں نے کیتے۔ میرے آقا دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کرو، اتھائی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے جتھاں حسبی نسبی خاندان دا ذکران دے، اتھاں انہاں رضائی بھائیاں دا، رضائی بھین دا بھی ذکران دے۔ میرے آقا دی ایک رضائی مجھ پیمن والی بھین جنہ دا نا سیدہ شیمہ ہے، اس شیمہ دا بھی تذکرہ احادیث یا کتابوں دے اندر اللہ نے قیامت دے صبح تک محفوظ فرمائے۔ اور سمراء والے دوستوں، میرے آقا میرے محبوب 3-4 سال دی عمر دے بعد جب واپس مکہ مکرمہ دے اندر آ گئے تے پھر میرے محبوب دی، میرے حبیب دے ملاقات اس سیدہ شیمہ دے نال اس وقت ہوئی ہے جب حضور علیہ السلام مکہ فتح فرمایا۔ مکہ فتح کرنے دے بعد میرے آقا حنین دے علاقیاں دے اندر آئین، صحابہ کرام نے ایک علاقہ فتح کیتے، 4000 لوگ انہیں کو گرفتار کر کے گھرنا آئین، آکے کعبہ بیت اللہ دے اس سہن دے اندر رسیاں بن کے گرھا دیتے۔ صبح میرے آقا اٹھے نماز پڑھن دے بعد بطور کمانڈر ان چیف میرے محبوب ان قیدیاں دا مطالعہ کر رہے ہیں، ان قیدیاں کو دیکھ رہے ہیں، صف در صف گزر دے پہن، ایک صف کول میرے محبوب گزرن تے کن پچھو آواز آئیے، یا خیل محمد، یا
اخی المحمد، اے میرے بھائی محمد، اے میرے بھائی محمد. میرے آقا نے پیچھا مڑ کے ڈٹھ کہ میں محمد کو پھرا آکھن والا کون ہے، بھائی آکھن والا کون ہے. صحیح پیچھا مڑ کے آئے. جب قریب ہے میرے محبوب نے دل ایک عجوز آئے، ضعیف ہے، کمزور ہے، بڑھڑی جی عورتیں ہاتھ بننے ہوئے ایویں اکھاں تا چاہ کے لدیے. میرے بھائی محمد تو سب کو سجاتا نہیں، پہچانیا نہیں. میں تھوڑی او بھیڑا او ہمشیرہ ہاں جڑی بچپن دے اندر اما حلیمہ دے گھر وچ ہتھاں تے چاہ کے تو کو لوریاں دے دیم، ہتھاں تے چاہ کے تو کو کھڑے دیوں دیم. بھیا میں تے انتظار کر دیم کہ کر لے اما حلیمہ بہر بننے تے میں تو کو چاہ کے کھڑاواں، میں لوریاں دیواں. بھیا او ہاتھ جڑے تو کو چاہ کے لوریاں دے دے حل آئی توڑی قید دے اندر، توڑی قید دے اندر آئے نا. میرے ہاتھ بننے ہوئے نا، بننے ہوئے نا. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں شیما اس وقت بیان کریں ہوئی ہے. اے میرے بھائیہ تو کو یاد ہو سی میں اوے نے تو کو لوری دے دیو دیم، ہاتھوں تے چینیم تے پھیڑی دی عادتوں دیئے بھائیہ کو لوریاں دے دیم. میں لوری دے دیم او سمرا والے او میرے آقا دی بچپن دی زندگی تے او شیما دی او لوری جڑی اپنی زبان لالا دی آئی. اللہ نے قیامت دی صبح تک ان دی بھی حفاظت فرمائی ہے. وہ لوری دے الفاظ بھی حدیث پاک وچ آکھو محفوظ ہیں. وہ الفاظ بھی جی تو حاضر بیٹھے ہوتے تو آکو سناما چاہ سناما چاہ شیما شیما جن لفظہ دے نال حضور کو لوری دے دی آئی والفاظا کہ یا ربنا ابق لنا محمدا. سبحان اللہ نہیں آدھے یا ربنا ابق لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا ثم أراه سيدا ومسعودا وأكببت أعاديه معا وحسدا. یا ربنا یا ربنا اے بھیڑ دی پکارے اپنی بھائی دے واسطے کہ یا ربنا اے میرا پیارا رب، یا ربنا اے میرا پالن ہار رب، یا ربنا اے میں کو شفقتاں دے نال پالن والے رب. شیما حضور دیاں بھلائیاں دی، حضور دیاں بھلائیاں دی دعا مانگ دیئے کہ دے دربار دے اندر بولو تے صحیح میں مقامہ کہ دے دربار دے اندر مانگ رہیں گے یا ربنا ابق لنا محمد. اے اللہ میرے بھائی محمد کو قائم و دائم فرما. ان لوگوں رب دا نام دے دوسر دھلے کو دے دھلے نہ پائے کرو، سر نہ جھکایا کرو. خدا دی قسم ہے رب دے کول جو بدی بھی مانگ دے، رب دے کول بریلوی بھی مانگ دے، رب دے کول مولوی بھی مانگ دے، رب دے کول پیر بھی مانگ دے، رب دے کول ولی بھی مانگ دے، رب دے کول غوث بھی مانگ دے، رب دے کول قطب بھی مانگ دے، رب دے کول عبدال بھی مانگ دے. بریلوی جو بندے کوئی مسلک نہیں ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں لوگ تو فرقیاں دیا گلنا کریں میں جوڑن دی گل کریں. آؤ آؤ حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑے والی سرکار، حضرت پیر نصیر الدین نصیر عقیدہ نسیمل بریلویو دیوبندیو آدھن منگڑے تے کے گے کول حلاو تے صحیح
آنکھوں تے انہاں دی دعا بھی سناواں چاہو سناواں میری نہ مننا چلو پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ دی من لو وعدن کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں حاجت روا کون ہے میرے خیال تو کون چاولان دی انتظار ہے تو رہا ذہن ہی پاسے کوئی نہیں میں جو ٹورتا پیا تو سب سبحان اللہ کو نا اللہ والا کیا دے کہ کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے پھر نصیر الدین فرمیدن کہ داتا سب دا کون زور نہ بولو داتا کون فرمیدن سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو مولویاں گوڑے منوالا پیرہ گوڑے منوالا ولیاں گوڑے منوالا غوثوں کو کتے منوالا قطبہ گوڑے منوالا او میرے دوستوں میرے بزرگوں ایمان بناؤ عقیدہ بناؤ حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرمیدن توجہ کرائے وعدن انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے کہ تو شروع کی تنے کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ یعنی جدتے بھی کوئی مشکل آئیے جدتے بھی کوئی آوکھ آئیے اللہ والا دے کہ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی کہ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدہ شیمہ وہ بھی منگتی پہنگے اپنے محبوب بھائی واسطے ادھیے یا ربنا ابق لنا محمدا یا ربنا ابق لنا محمدا اے میرے پیارے رب میرے بھائی محمد کو ہمیشہ قائم و دائم فرما حتی اراہو یافرا امردا حتیٰ کہ میں اپنے بھائی دیا کامیابیاں تے کامرانیاں دیکھا ثم اراہو سیدا و مسعودا اللہ میں اپنے بھائی محمد کو سردار دیکھا سرداریاں دیکھا انہاں نیک بختیاں دیکھا سیدہ شیمہ دیئے بھیا میں تیریاں سرداریاں واسطے دعاواں کی تیاں اللہ تو کو سردار بنائے میں تو نہیں قید دے اندر آئیاں میرے ہاتھ بننے ہوئے سمرا والے ہو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیا
اکھا وچوں ہنجواں دی برسات صحیح صحابہ کو ادن جلدی کرو میری بھیڑ دے ہاتھ کھولو صحابہ دوڑ دیاں رسیاں کھولیاں شیما دیئے بھیا بھیڑی کو بڑے مان ہو نمبراواں تے بھیا اے میں کلی نہیں اے 4000 لوگ میرے قبیلے دے ہیں میں انہاں دی بھی سفارش کریں گیا میرے آقا نے فرمایا آ لوگو آ میرے پیارے صحابہ بھیڑاں کدھئی منگ دیل کدھئی بھیڑاں ہوتے مان کرے دیل میں محمد بھیڑی کو حق نہیں آیا جلدی کرو میری بھیڑ دے آنکھے تھے اس سارے لوگوں کو رہائی دو سب کو رہائی ملی ہے شیما دیے بھیا اس سارا مال بھی گھنائیں ساڑیاں بکریاں بھی گھنائیں میرے آقا نے فرمایا مال بھی واپس کرو بکریاں بھی واپس کرو جب مال واپس ہوئے شیما کو اے لوگ آدل شیما تیرا بھائی تے بڑا کریم ہے شیما تیرا بھائی تے بڑا رحیم ہے شیما تیرا بھائی تے بڑا شفیق ہے شیما دیئے بھیا میں کو جلدی کلمہ پڑھاؤ اپنی بہنی بناؤ ساری قوم دیئے شیما تو کلی نہیں اساں 4000 لوگ توقع غلامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گلے دے اندر پاکے تے تیرے بھائی دے غلام بڑھ دے آئیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی بھائی تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جائے بھی ہیں تے آئے بھی ہیں بولو نا جائے بھی ہیں تے آئے بھی ہیں نا آئے کس واسطے ہیں کہ سونے دے پہلے ماں کو بیٹی دے حق دا پتہ نہ ہا بیٹی کو دھی دے حق دا بیٹی کو ماں دے حق دا پتہ نہ ہا بھائی کو بہن دے حق دا پتہ نہ ہا بہن کو باپ دے حق دا پتہ نہ ہا باپ کو دھی دے حق دا پتہ نہ ہا اجڑے اساں بھیڑی کو مویا لکھوا چھوڑے دے ہیں حق کے وراثت نہ دے دے آدھے ڈاج دے چھوڑے سے تھے سب کچھ بس ایو ہے جہیز ایو ہے حصہ ایو ہے دوستو یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے میرے محبوب نے دھیاں دے بھی حقوق رسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جلے حضرت علی دے گھر ریچوں میرے محبوب دے گھر ریچ آمن ہا حضور اٹھی کے استقبال فرمے دے ہاں کھڑے ہو کے کیا کریں دے ہاں بولو استقبال فرمے دے ہاں تو زندگی رہی انشاءاللہ کریں تے میں تو کو اندے ہوتے ایک مستقل واز سنے سا کہ میرے آقا دی سیرت طیبہ دے اندر بہنہ دے حقوق کیا ہیں ہمشیرہ دے حقوق کیا ہیں بھائیاں دے حقوق کیا ہیں دھیاں دے حقوق کیا ہیں یہ سارے حقوق جب تک پورے نہ کروں شریعت دی تکمیل نہیں تھی دی میں حدیث پڑھی گئی میرے آقا فرمائے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق تو انشاءاللہ زندگی رہی میں تو کو سنے سا ہن ادھے منٹ واسطے میرا ایک درویش نات خواہ ہے تو کوئی حضور پر روح صلی اللہ علیہ وسلم دی شانج ایک نظم سنے دے دل کرے دے ان خدمت کر چھڑے اس تو بعد انشاءاللہ دعا خیر نماز تے خیرات ہو سی لیکن دعا کو لو پہلے کوئی نہ اٹھی سو سارے ساتھی محبت نال باواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کون آئے جدی خاطر اے بہارا مسکرا پیا او کون آئے جدی خاطر اے بہارا مسکرا پیا
حبیب کبریا آئے فضاواں مسکرا پیا او کون آئے جدی خاطر اے بڑی خوش بخت او ناچی سواری کملی والے دی اے بڑی بڑی اے بڑی خوش بخت او ناچی سواری کملی والے دی حلیمہ ہاتھ جدوں پھڑیاں اے مہارا مسکرا پیا حبیب کبریا آئے فضاواں مسکرا پیا او کون آئے جدی خاطر اے یوسف مائے کنانی مگر مدنی لاسانی حسینہ دا ہسی آیا حسینہ دا ہسی آیا اے اداواں مسکرا پیا او کون آئے جدی خاطر آخری مصرع زور نہ لگ سبحان اللہ خلیل اللہ دیکھا بادی ہوئی تعبیر اج پوری جو رو آپ نے منگیا جو رو آپ نے منگیا دعا مسکرا پیا حبیب کبریا آئے فضاواں مسکرا پیا او کون آئے جدی خاطر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے میرے تو پہلے علماء کرام نے نعت خان حضرات نے جو بیان کی تھے اپنی درگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما یا اللہ یہ جتنی دیر گئے یہ دوست احباب تیرا قرآن تیرے محبوب دا فرمان سنن واسطے بیٹھے رہنے انہاں دے بہن کو ذریعہ نجات بنا یا اللہ جنہ دوستہ نے اس پروگرام دا اہتمام انتظام انسرام کیتے خیرات کی تینے یا اللہ کو اپنے درگاہ دے اندر قبول اور منصور فرما یا اللہ اس گھر دے اندر خیر و برکت فرما اہل علاقہ دے ہوتے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما یا اللہ سے کو جی دے موئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دی اندر رکھ خاتمہ سارا ایمان تے فرما یا اللہ اس وقت جتنے دوست بیٹھے دل دے اندر جڑیاں جائز مرادہ رکھ کے بیٹھے یا اللہ سب دیا مرادہ کو پورا فرما سب دیا مرادہ کو پورا فرما یا اللہ جو بے اولاد اولاد صالح نصیب فرما جو رزق دی تنگ دستی چ مبتلا ان تنگ دستیاں دور فرما جو مشکلات دے اندر گھرے ہوئے مشکلات آسان فرما جو مصائب دے اندر اللہ مصیبتوں کو دور فرما پیارا ربا جڑے دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما
صلاح خاتمہ ایمان تے فرما، مرتے ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما، صلی آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل بيته وأزواجه وبناته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.